بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ محترم ناظرین آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آج بتائیں گے کہ اہل حدیث کس کو کہتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اہل حدیث کب سے ہیں اور دیوبندیہ اور بریلویہ کا آغاز کب سے ہوا۔ دوستو، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی کہ آج امت کے اندر چند نوجوان خرافات کے شکار ہیں جن کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ اہل حدیث کیا ہوتا ہے، اہل سنت والجماعت کیا ہوتا ہے، دیوبندیت کیا ہوتی ہے، اور بیجا سوالات کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، دلیل بھی دیتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان مومن جو ہے بھائی بھائی ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، دل پہ مت لینا، ہاں ہم بھائی بھائی ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، اللہ کا کلام کیا ہے، اور بیجا سوالات کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم سوال یہ کرتے ہیں اور یہ سنتے رہتے ہیں کہ اہل حدیث انگریزوں کے دور میں شروع ہوئے، پہلے ان لوگوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہندوستان اور دیگر ممالک کے اندر گزشتہ دور کے اہل حدیث علماء کے نام مختصر انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اہل سنت اہل حدیث کس کو کہتے ہیں یہ میں آپ کو ڈاؤٹ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ جس طرح عربی زبان میں اہل سنت کا مطلب ہوتا ہے سنت والے، ڈھنگ سے سن لیں کہ اہل سنت کا مطلب ہوتا ہے سنت والے، اسی طرح اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے حدیث والے۔ جس طرح سنت والوں سے مراد صحیح العقیدہ سنی علماء اور ان کے صحیح العقیدہ عوام ہیں، اسی طرح حدیث والوں سے مراد صحیح العقیدہ محدثین کرام اور ان کے صحیح العقیدہ عوام ہیں۔ یاد رہے کہ اہل سنت اور اہل حدیث ایک ہی گروہ کے دو صفاتی نام ہیں۔ صحیح العقیدہ محدثین کرام کی کئی اقسام ہیں، مثلا نمبر 1 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نمبر 2 تابعین اعظام رحمہم اللہ اجمعین، نمبر 3 تبع تابعین رحمہم اللہ اجمعین، نمبر 4 اتباع الاتباع رحمہم اللہ اجمعین، نمبر 5 حفاظ حدیث رحمہم اللہ اجمعین، نمبر 6 راویان حدیث رحمہم اللہ اجمعین، نمبر 7 شارحین حدیث وغیرہ رحمہم اللہ اجمعین۔ صحیح العقیدہ محدثین کے صحیح العقیدہ عوام کی کئی اقسام ہیں۔ نمبر 1 بہت پڑھے لکھے لوگ، نمبر 2 درمیانہ یعنی بیچ میں پڑھے لکھے لوگ، نارمل جسے کہتے ہیں، نمبر 3 تھوڑا پڑھے لکھے لوگ، نمبر 4 ان پڑھ عوام۔ یہ کل 7 + 4 گروہ اہل حدیث کہلاتے ہیں اور ان کی اہم ترین نشانیاں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 قرآن و حدیث اور اجماع امت پر عمل کرنا، نمبر 2 قرآن و حدیث اور اجماع امت کے مقابلے میں کسی کی بات نہ ماننا، نمبر 3 تقلید نہ کرنا، نمبر 4 اللہ تعالیٰ کو 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ماننا، کما یلیق بشانہ، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ نمبر 5 ایمان کا مطلب دلی یقین، زبانی قول اور جسمانی عمل ماننا، نمبر 6 ایمان کی کمی بیشی کا عقیدہ رکھنا، نمبر 7 کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم پر سمجھنا اور اس کے مقابلے میں ہر شخص کی بات کو رد کر دینا، نمبر 8 تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ثقہ
و صدوق تابعین، تبع تابعین و اتباع تبع تابعین اور تمام ثقہ و صدوق صحیح العقیدہ محدثین سے محبت کرنا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صاحب الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث، من یستعمل الحدیث، ہمارے نزدیک صاحب حدیث وہ ہے جو حدیث پر عمل کرے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَنَحْنُ لَا نُغْنِي بِأَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُقْتَصِرِينَ عَلَى سَمَاعَةِ أَوْ كِتَابَتِهِ أَوْ رِوَايَتِهِ بل نغني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا۔ اور ہم اہل حدیث سے مراد صرف سامعین حدیث، کاتبین حدیث یا راویان حدیث ہی نہیں لیتے، بلکہ ہم ان سے ہر وہ شخص مراد لیتے ہیں جو اسے کما حق کو یاد رکھتا ہے، ظاہری و باطنی معرفت رکھتا ہے، باطنی و ظاہری اتباع کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مذکورہ قول سے بھی اہل حدیث کثرہم اللہ کی دو قسمیں ثابت ہیں۔ نمبر 1 عاملین بالحدیث محدثین کرام، نمبر 2 حدیث پر عمل کرنے والے عوام۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مزید لکھا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ لوگوں میں سے فرقہ ناجیہ ہونے کا سب سے زیادہ مستحق الحدیث و سنہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی متبوع امام نہیں جس کے لیے وہ تعصب رکھتے ہوں۔ حافظ ابن کثیر نے بعض سلف صالحین سے نقل کیا کہ هذا اکبر الشرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت نمبر 71 سورہ بنی اسرائیل اصحاب الحدیث کی سب سے بڑی فضیلت ہے کیونکہ ان کے امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ سیوطی نے بھی لکھا ہے، کیا لکھا ہے سیوطی نے؟ لیس لأہل الحدیث منقبۃ اشرف من ذلک لأنہ الامام لہم غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل حدیث کے لیے اس سے زیادہ فضیلت والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرا کوئی امام نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری، امام علی بن المدینی رحمہ اللہ نے الحدیث کو طائفہ منصورہ قرار دیا۔ اس کا حوالہ معرفت علوم الحدیث الحاکم وصححہ ابن حجر العسقلانی فی فتح الباری۔ امام بخاری و امام مسلم کے ثقہ استاد امام محمد بن سنان الواسطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں ایسا کوئی بدعتی نہیں جو اہل حدیث سے بغض نہیں رکھتا ہے۔ بدعتی اہل حدیث سے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ امام قتیبہ بن سعید الثقفی نے فرمایا جب تو کسی آدمی کو دیکھے کہ وہ اہل حدیث سے محبت کرتا ہے تو سمجھ لے کہ یہ شخص سنت پر ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا امام مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابو یعلا اور بزار دیگر کتابوں میں الحدیث کے مذہب پر تھے۔ وہ تمام جتنے بھی ائمہ کرام تھے وہ الحدیث کے مذہب پر تھے، وہ علماء میں سے کسی متبعین کی مقلد نہیں تھے۔ عبارت میں مذکور سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل حدیث سے مراد وہ گروہ ہے جو نمبر 1 صحیح العقیدہ اور تقلید نہ کرنے والے سلف صالحین و محدثین کرام، نمبر 2 سلف صالحین اور محدثین کرام کے صحیح العقیدہ اور تقلید نہ کرنے والے عوام۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بعض سلف صالحین نے نقل کیا، سیوطی نے بھی لکھا ہے، امام احمد بن حنبل، امام بخاری اور امام علی بن المدینی وغیرہ اللہ نے الحدیث کو طائفہ منصورہ قرار دیا۔ امام بخاری، امام مسلم کے ثقہ استاد امام محمد بن سنان الواسطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام قتیبہ بن سعید الثقفی نے فرمایا کہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھتے ہیں کہ عبارت مذکورہ ثابت ہوا کہ اہل حدیث سے مراد وہ گروہ ہے جو حدیث پر چلتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان باتوں میں نے 100 سے زائد علماء کرام کے حوالے پیش کیے جو تقلید نہیں کرتے تھے۔ جتنے بھی ائمہ تھے، جتنے بھی تابعین تھے، جتنے بھی اتباع الاتباع تھے، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ امام مالک، امام شافعی، امام محمد بن حنبل، امام یحییٰ بن سعید القطان، امام عبداللہ بن المبارک، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد السجستانی،
امام ترمذی, امام ابن ماجہ, امام نسائی, امام ابو بکر بن ابی شیبہ, امام ابو داود الطیالسی, امام عبداللہ بن الزبیر الحمیدی, امام ابو عبیدہ القاسم بن سلام, امام سعید بن منصور, امام بقی بن مخلد, امام مصدد, امام ابو یعلا الموصلی, امام ابن خزیمہ, امام ذہلی, امام اسحاق بن راہوی, محدث بزار, محدث ابن المنذر, امام ابن جریر الطبری, اور امام سلطان یعقوب بن یوسف المراکشی المجاہد وغیرہ رحمہ اللہ اجمعین. یہ سب اہل حدیث علماء صدیوں پہلے روئے زمین پر گزر چکے ہیں میرے بھائیوں. ابو منصور عبد القاہر بن طاہر البغدادی نے شام, جزیرہ آذربائیجان اور باب الابوا وغیرہ کی سرحدوں پر رہنے والوں کے بارے میں فرمایا وہ تمام اہل سنت میں سے ہیں جو اہل حدیث کے مذہب پر ہیں. ابو عبداللہ محمد بن احمد بن البنا البشاری المقدسی نے ملتان کے بارے میں فرمایا تھا مذاہبہم اکثرهم اصحاب الحدیث, کہ مذاہب ان میں اکثریت اہل حدیث ہیں. فرقہ دیوبندیت کا آغاز کب سے ہوا؟ 1867 میں مدرسہ دیوبند کی ابتدا کے ساتھ ہوا اور فرقہ بریلویہ کے بانی احمد رضا خان بریلوی جو 1865 میں پیدا ہوئے تھے. فرقہ دیوبندیہ اور فرقہ بریلویہ دونوں کی پیدائش سے بہت پہلے شیخ محمد فاخر بن محمد یحییٰ بن محمد امین العباسی السلفی الہ آبادی رحمہ اللہ تقلید نہیں کرتے تھے بلکہ کتاب و سنت کے دلائل پر عمل کرتے تھے اور خود اجتہاد کرتے تھے. حوالہ نزہۃ الخواطر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 351. نمبر 2 شیخ محمد حیات بن ابراہیم السندی المدنی رحمہ اللہ تقلید نہیں کرتے تھے, عمل بالحدیث کے قائل تھے. ماسٹر امین اوکھاڑوی نے محمد حیات, محمد فاخر الہ آبادی اور مبارک پوری تینوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان تین غیر مقلدوں کے علاوہ کسی حنفی, شافعی, مالکی اور حنبلی نے اس کو سوء کاتب بھی نہیں کہا ہے. نمبر 3 ابو الحسن محمد بن عبد الہادی السندی الکبیر رحمہ اللہ کے بارے میں امین اوکھاڑوی نے لکھا ہے کہ حالانکہ یہ ابو الحسن سندی غیر مقلد تھا. تجلیات صفدر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 44. یہ سب حوالے ہندوستان پر انگریزوں کے قبضے سے بہت پہلے کے ہیں. لہذا آپ نے جن لوگوں سے یہ سنا کہ اہل حدیث حضرات انگریزوں کے دور میں شروع ہوئے, پہلے ان لوگوں کا نام نشان نہیں تھا, بلکہ یہ بالکل جھوٹ ہے اور افطرا ہے. رشید احمد لدھیانوی دیوبندی نے لکھا ہے کہ تقریباً 2ری-3ری صدی ہجری میں اہل حق میں فروعی اور جزئی مسائل کے حل کرنے میں اختلاف انظار کے پیش نظر 5 کاتب فکر قائم ہو گئے. یعنی مذاہب اربعہ اور اہل حدیث زمانے سے لے کر آج تک انہیں 5 طریقوں میں حق منحصر سمجھا جاتا رہا ہے. اس عبارت میں لدھیانوی صاحب نے اہل حدیث کے قدیم ہونا, انگریزوں کے دور سے بہت پہلے ہونا اور اہل حق ہونا تسلیم کیا ہے. حاجی امداد اللہ مکی کے خلیفہ مجاز محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ نے لکھا ہے کہ حالانکہ اہل حدیث کل صحابہ تھے. اس کا حوالہ حقیقت الفقہ حصہ 2 صفحہ نمبر 228. محمد ادریس الکاندیلوی دیوبندی لکھا ہے کہ اہل حدیث تو تمام صحابہ تھے. اجتہاد اور تقلید کی بے مثال تحقیق صفحہ نمبر 48. میری تمام آل دیوبند, تمام آل بریلی سوال ہے کہ 19ویں اور 20ویں صدی عیسوی یعنی ہندوستان پر انگریز قبضے کے دور پر پہلے کیا دیوبندی مسلک یا بریلی مسلک کا آدمی موجود تھا؟ اگر تھا تو صحیح اور صریح طور پر ایک حوالہ پیش کریں. اگر نہیں تھا تو ثابت ہو گیا کہ بریلی مذہب اور دیوبندی مذہب دونوں ہندوستان پر انگریزی قبضے کے بعد کی پیداوار ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.